اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ سورہ الانفال کی وہ آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ بدر کے بعد نازل فرمائیں، اور ان آیات میں جنگ کے بارے میں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ان آیات کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی تھی، اور اتفاق سے یہ دیکھیے کہ 17 رمضان کو لڑی گئی تھی، تو تقریباً آج ہی کا دن ہے۔ یہ دوسری ہجری تھی اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے مارچ میں 624 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ جو ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر اس کا فیصلہ جس طریقے سے ہوا اس میں نہ ہوتا تو تقریباً اسلام ختم ہو چکا ہوتا وہاں پر۔ اچھا، یہ جنگ جو ہے یہ بدر کی سٹی میں، جو کہ مدینہ کا پراونس ہے میں ایک سٹی ہے، وہاں پر اس کے قریب یہ ہوئی تھی، اور اس کی ہم تفصیل دیکھیں گے۔ قرآن ہی کی آیات کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس جنگ کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اس میں پہلا تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس وقت ایک قافلہ جو کہ قریش کا قافلہ تھا، وہ سیریا شام سے کچھ تجارت کرنے کے بعد اپنے تجارت کے سامان کو لے کر واپس لوٹ رہا تھا، اور یہ مدینے کے قریب سے ساحل کے ساتھ گزر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اس پر حملہ کیا جائے، جو اس وقت محدود تعداد میں مدینے میں مسلمان تھے، اور جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل ہو اس سے کچھ ان کو مدد مل سکے۔ تو ایک تو پلان یہ تھا۔ اچھا، جب ان کو بھی پتہ چل گیا قریش کے لوگوں کو، تو وہاں میں مکے سے ایک قریش کی فوج تیار ہو کے مدینے کی طرف آنے لگی، اور ان کا پلان یہی ہوگا کہ قافلے کو ڈیفینڈ کیا جائے، اور اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جنگ کی جائے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، تو مسلمان ان کو پتہ چلا کہ جنگ یعنی بدر کے علاقے میں ایک فوج پہنچ گئی ہے اور قافلہ بھی گزر رہا ہے وہاں سے، تو ان میں مختلف خیالات ہو گئے کہ قافلے پر حملہ کر دیا جائے یا جنگ کی جائے۔ تو یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اب جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ جنگ ہونے کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف طریقوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، لیکن عام صحابہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی۔ جب جنگ ہو چکی اور اس میں فتح ہو گئی اور یہ آیات نازل ہوئیں تب ان کو یہ تمام تفاصیل معلوم ہوئی ہیں۔ تو اب ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الانفال کی سورہ نمبر 8 ہے، اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کرو وہ وقت، یعنی یہ آیتیں تو بعد میں نازل ہو رہی ہیں، یہ جنگ سے پہلے کا وقت یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ان کو یہاں پر صحابہ کرام سے خطاب ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اچھا، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے وعدہ کیا تھا احدی الطائفتین، دونوں گروپوں میں سے ایک گروپ کا۔ یہ طائفتین جو ہے یہ طائفہ کی جمع ہے، اور اس کے مطلب ہے دو گروپ۔ یہ کون دو گروپ ہیں؟ ایک تو قافلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کی فوج جو مکے سے مدینے کی طرف پہنچ گئی ہے، اس میں 1000 جو ہیں وہ لوگ ہیں کفار کے۔ تو ان دو کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں میں سے ایک گروپ انہا لکم، وہ تمہارا ہوگا۔ اچھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تمہاری خواہش یہ تھی، تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم اس گروپ کے اوپر حملہ آور ہو جو کہ غیر ذات الشوکہ، اس کا مطلب ہے جو بے شان شوکت، یعنی جس کے پاس ہتھیار نہ ہو، یعنی وہ قافلہ،
تکونو لکم، وہ تمہارا ہو جائے، تمہارے وہ قبضے میں آ جائے، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا، اللہ یہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق جو ہے وہ حق ہو جائے، بِكَلِمَاتِهِ، اس کے حکم سے، اس کے فرمان سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جو کفار ہیں ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں۔ تو پلان اللہ کا جنگ کا تھا، لوگ چاہ رہے تھے کہ قافلہ ان کے ہاتھ آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، حق ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل یعنی ہو جائے، صاف ظاہر ہو جائے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے جو نافرمان اور مجرم ہیں ان کو برا ہی لگے یا کیسا ہی ناگوار گزرے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنگ ہوگی، قافلے کے پیچھے نہیں جایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور آپ نے تیاری کی اور اپنے گھر سے نکل لیے لوگوں کو لے کے جنگ کے میدان کی طرف۔ تو آیت نمبر 5 میں الانفال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں، کما اخرج ربک، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے کہ نکالا تمہارے رب نے من بیتک، تمہیں اپنے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، جبکہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ہوا یہ تھا کہ مومنوں میں سے یعنی صحابہ میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ کراہیت کر رہے تھے، یعنی ناپسند کر رہے تھے، وہ ناخوش تھے اس فیصلے سے کہ ہم جا کے جو ہے وہ جنگ کریں۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد اسی آیت میں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، کس دن نازل کیا؟ یوم الفرقان، یہ اس کا ایک اور نام ہے، جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان بھی ہے۔ فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو صحیح کو غلط سے علیحدہ کرتی ہے، تو اس جنگ کو یوم الفرقان کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ اب حق اور باطل اس جنگ کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے، حق حق ہوگا، باطل باطل ہوگا۔ یوم التقى الجمعان، وہ دن جب کہ دو گروپ جو تھے، دو فوجیں تھیں، وہ ایک دوسرے سے بھڑ گئیں، ایک دوسرے سے لڑائی میں شامل ہو گئیں، اس دن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم الفرقان فرمایا ہے، یعنی فیصلے کا دن اور کرائٹیرین کا دن۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالی کو قدرت حاصل ہے ہر چیز پر۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالی اس جنگ کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 42 ہے سورہ الانفال کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں خطاب کر رہے ہیں ان صحابہ کو جو کہ جنگ سے کامیاب ہو کے واپس آ گئے تھے، کچھ تو شہید ہو گئے تھے وہاں پہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی۔ اچھا، یہ الفاظ دیکھیے، عدوہ جو ہے یہ وادی کو کہتے ہیں، کنارہ، وادی کا کنارہ، اور دنیا جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور قصوی کا مطلب ہوتا ہے دور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بدر کی وادی تھی، اس کے ایک کنارے پر، قریب کے کنارے پر تم موجود تھے، یعنی وہ مدینے کے قریب کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہم، اور وہ لوگ جو تھے، دشمن کا جو کی فوج تھی وہ دوسرے کنارے پر تھی بدر کے وادی کے۔ اچھا، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جو تھا وہ تمہارے نیچے کی جانب سے، جو کہ ساحل کا علاقہ تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو یہ سچویشن تھی تینوں فوجوں، دو فوجیں اور ایک قافلے کی پوزیشنز تھی یہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو تھے اس بات کے خواہش مند تھے کہ قافلے پہ حملہ کیا جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم یہ وعدہ کر لیتے کہ ہم، اور فیصلہ کر لیتے کہ ہم قافلے پہ حملہ کریں گے، تو دو کام ہو سکتے تھے
کہ ایک تو یہ کہ تم شاید وقت پہ وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک وہاں پہنچتے وہ قافلہ آگے بڑھ چکا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ شاید تم آپس میں بھی اختلاف پیدا کر لیتے اور جو کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلتا۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللہ، لیکن اللہ کا پروگرام یہ تھا، اللہ کی کا ججمنٹ یہ تھا، امراً کان مفعولا، جو اس کا حکم ہے وہ جو اس کو منظور ہے وہ ہو کے رہے۔ تو اور اس کے میں کیا ہو کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، جو بھی اس جنگ میں مارا جائے، ہلاک ہو، ام بینۃ، وہ ایک کلیئر واضح دلیل کے اوپر ہلاک ہو، یعنی اس کی موت آئے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہ جائے وہ حق کے اوپر بالکل واضح دلیل کے اوپر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہوئی، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنگ، یعنی فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ اب جنگ لڑنی ہے، اب اس کے لیے کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہیں، تو ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جنگ سے پہلے یہ باتیں نہیں معلوم تھیں، جنگ کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّہُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا۔ یہاں پر منامک جو ہے، منام کے معنی ہوتے ہیں خواب، اور کا کے معنی ہوتے ہیں تو، ایک شخص۔ تو یہاں خطاب ہے ایک خواب کا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ تو اس میں یہ دکھایا کہ یہ جو فوجیں آئی ہیں یہاں پر بدر کے مقام پر کفار کی، قلیلاً، وہ بہت مختصر ہے، چھوٹی سی فوج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تمہیں خواب میں یہ دکھا دیتا کہ یہ بہت لوگ ہیں، یعنی 1000 ہیں تمہارے مقابلے میں، تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے لوگوں کو، تو وہ ہمت توڑ دیتے، ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی اور آپس میں اختلاف پیدا کرنے لگتے، یعنی یہ صحابہ جنگ سے پہلے، کہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں ہم کیسے جا کے جنگ کریں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا اس تنازع سے اور اس کمزوری سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ میں وہ تو خواب تھا، اس کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو اور یہ ایک دوسرے کے سامنے جنگ کے لیے دونوں فوجیں آ گئیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، وہ یہ کہ جو کچھ ممکن ہے وہ دونوں پوزیشنز، دونوں فوجوں کی ایسے مقام پر ہو کہ ایک فوج نے جب دوسری فوج کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ بہت کم لوگ ہیں وہاں پر، اور ایسا ہی ان کی طرف ہوا کہ انہوں نے جب مسلمانوں کی آرمی کی جو کہ 313 کے قریب تھے اور وہ 1000 تھے، تو ایسا کچھ منظر نظر آیا کہ ان کو لگا کہ یہ تو چند لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، تو اس پلان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس آیت میں بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب اللہ نے دکھایا ان کو اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تم ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوئے لڑنے کے لیے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نگاہوں میں، قلیلا، تو تمہاری نگاہوں میں ایسا لگا کہ وہ بس چند ہی لوگ ہیں۔ اچھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ایسا ہی ان کو لگا کہ ان کی نگاہوں میں ایسا لگا کہ مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں۔ اس سب پلانے کا مقصد یہ تھا کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام واقعات جو ہیں، تمام معاملات ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اب جنگ شروع ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں خطاب کر رہے ہیں اس وقت کے لیے بھی اور ہمیشہ بعد کے لیے کہ جب بھی مسلمان فوجیں کسی غیر مسلم فوج کے ساتھ یا ان کی فوجوں کے ساتھ جنگ پر پہنچیں
تو یہ دو چیزیں کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں جو لوگ ایمان لائے. اذا لقیتم فئۃ، جب کبھی بھی تمہارا مقابلہ ہو، ان سے جنگ کے لیے آمنا سامنا ہو کسی بھی گروپ سے، کسی بھی جماعت سے، تو دو کام ضرور کرو. فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، بس یہ رہو کہ ہم تو لڑنا ہی ہے، ہم بھاگیں گے نہیں یہاں سے. دوسرا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جو کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس موقع پر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. تو بعد میں آنے والی جنگوں میں، بعد میں آنے والی لڑائیوں میں یہ دو چیزیں اگر مسلمان فوجیں اپنے ساتھ رکھیں گی کہ جب وہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور جنگ کے میدان میں پہنچ گئی ہیں تو بس وہ ثابت قدم رہیں گی کہ ہمیں یہاں سے لوٹنا نہیں ہے، یا تو فتح ہوگی یا شہادت ہوگی. اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ذکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ. لعلکم تفلحون، اللہ کہہ رہے ہیں شاید کہ تمہیں اس طریقے سے کامیابی ہو. اچھا، اب اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کی ہے اسی سلسلے میں. جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئیں اور جنگ کا منظر سامنے آنے لگا تو اس وقت شیطان جو تھا وہ پہنچ گیا اور اس نے عجیب غریب قسم کی باتیں کہیں جو کہ چونکہ انسان نہیں سن سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کوٹ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جبکہ شیطان نے زینت بنا کے دکھا دیا اعمالہم، ان کے اعمال کو، تو کفار کے اعمال کو، کہ وہ جنگ پر آئے تھے اور وہ بڑے ذوم کے ساتھ تھے اور وہ بڑی شیخی بھی بگھار رہے تھے وہاں پر اور جو کچھ بھی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو کہ رقص بھی کر رہی تھیں، عجیب عجیب قسم کے معاملات تھے. تو ان کے اعمال جو کچھ بھی کر رہے تھے، شیطان نے کہا بہت اچھے کام کر رہے ہو تم. پھر شیطان نے یہ کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج کے دن لوگوں میں سے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی جیتو گے. پھر اس نے کیا کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، رفیق ہوں میں تمہارا. تو یہ کہتا رہا وہاں پر. اچھا، اس کے بعد جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے لڑائی کے منظر میں پہنچ گئیں، ایسا کہ بالکل جنگ شروع ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو آئی ہے اس میں فرشتے تھے. تو اب شیطان نے پھر کیا کہا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے یہ دیکھا کہ دونوں جو فوجیں ہیں وہ ایک دوسرے سے بھڑ گئی ہیں، تو کیا کیا اس نے نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پہ. وقال انی بریء، اور اس نے کہا کہ میں تو بری الذمہ ہوں، منکم، تم سے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. پہلے تو کہہ رہا تھا کفار سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا. اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اللہ کی مدد وہاں آ گئی ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے قدموں پہ پھر گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں آپ سے بری الذمہ ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. انی اخاف اللہ، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس لیے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت شدید ہیں عذاب دینے میں. اچھا، اس کے بعد جنگ کا منظر بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ تستغیثون ربکم، یہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو فاتح ہو کے واپس آ گئے ہیں، کہ جب تم دعا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے جنگ کے موقع پر اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی وہاں پہ. اور یہ فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری یقیناً مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ رینک آفٹر رینک ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ یہ جو ہم نے فرشتوں کو بھیجنے کی خبر تمہیں دی ہے یہ تو تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. وما جعل اللہ الا بشرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر جو تمہیں دی ہے یہ صرف ایک خوشخبری کے طور پہ دی ہے، تاکہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. یہ خبر یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جنگ کے موقع پر کہ فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، اور انہوں نے لوگوں سے بھی کہا ہوگا.
تو اس سے لوگوں کی دلوں میں اطمینان ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو کسی کے سوا نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے اور پر حکمت ہے، پر حکم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور بھی وہاں پر منظر پیش کیا ہے، اذ یغشیکم النعاس۔ تو پھر ہوا یہ کہ جو مسلمان جنگ شروع ہونے سے پہلے بہت پریشانی کے عالم میں تھے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر ایک نعاس کہتے ہیں غنودگی طاری کرنا، یعنی نیند کی ایسا عالم کہ سو بھی نہیں رہے، جاگ بھی نہیں رہے، تو ایک ایسی نیند سی ان کے اوپر آ گئی جو کہ غنودگی کی تھی، امانتن، جس سے کہ تمہیں امن میں آ گئے، سکون ہو گیا، من ہو اس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بارش وہاں پہ نازل فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو انہوں نے آسمان سے کچھ پانی نازل فرمایا اللہ نے۔ یہ جنگ کے بالکل قریب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پاک کر دے اس پانی کے ذریعے سے، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان ادھر ادھر کی باتیں جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا اس کو بھی دور کر دیا اللہ نے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ مضبوط کر دے، مربوط کر دے، مربوط کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ربط کرنا، آپس میں جم جانا، مضبوط ہو جانا، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط فرما دیا۔ اچھا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے تمہیں تمہارے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، تو ہم نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی بھیجی فرشتوں کی طرف سے، آپ کے رب نے کیا کہا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں فرشتوں سے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مدد کے لیے، تو تم کیا کرو؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام تو یہ کرو کہ جو مسلمان وہاں لڑ رہے ہیں ایمان والے، ان کے قدم مضبوط رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور میں کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، خوف پیدا کر دوں گا، یہ تو میں کروں گا۔ اب تم کیا کرو؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم جا کے لڑو مسلمانوں کی طرف سے اور حملہ کرو، یعنی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ۔ اعناق جو ہے وہ جمع ہے گردن کی، تو ان کے اوپر فَضْرِبُوا، ضرب لگاؤ، ان کی گردنوں کو مارو، اور یہی نہیں وَضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور ان کے اوپر ہر جگہ ضرب لگاؤ، مارو، حتیٰ کہ کلا بنان، ان کی انگلیوں کے پوروں تک پر جو چوٹ لگاؤ تم کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جو بھی ان میں مارے گئے وہ اصل میں تم نے نہیں قتل کیا، ان کو ہلاک کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے کے پھینکی تھیں کفار کی طرف، تو اس کو اللہ یاد دلا رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور تم نے نہیں پھینکی کنکریاں، یہ رمی کا لفظ ہے، جب تم نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پتھر جو کہ کنکریاں ان کی طرف پھینکی تھیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس دن جو تھے وہ مسلمانوں کو آزمایا گیا بہت ہی عمدہ اور اچھے آزمائش کے ساتھ۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اچھا یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں نازل فرمائیں، اور اس میں شکست ہوئی ان کو کفار کو، اور وہاں سے مال غنیمت بھی کچھ ہاتھ آیا۔ تو یہ آیات جو ہیں ان میں سورہ الانفال جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، تو جو جنگ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تھا کفار کی شکست کے بعد، تو اس کی تقسیم میں کچھ اختلاف تھا، تو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو وار بوٹی ہے یا مال غنیمت ہے وہ کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نہ صرف یہ جواب دیا بلکہ اس جنگ کی ساری تفصیلات بھی نازل فرمائی سورہ الانفال میں۔ تو اور بھی ہیں لیکن وہ جنگ سے متعلق یہی آیات ہیں۔
اچھا، ایک آیت بعد میں نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران میں جو کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آل عمران میں پوری تفصیل نازل فرمائی ہے جنگ احد کی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ تمہیں اللہ جنگ بدر میں فتح دے چکا ہے. تو اللہ نے اس بات کا ذکر یہاں کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے مدد کی تھی تمہاری، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ، اور تم جو تھے وہ کم تعداد میں تھے، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کا شکر کرو. کیونکہ جنگ احد کے بعد بہت ہی مسائل پیدا ہو گئے تھے، مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور اس کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں نازل فرمائی ہے. اور وہاں پر یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جو جنگ جس میں کہ مسلمان جیت رہے تھے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. تو بہرحال جنگ بدر کے بارے میں قرآن میں یہی تفصیلات ہیں، اور اس کا پھر ہسٹوریکل واقعات بھی کافی ہیں اس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.